یہ ایک رونگٹے اٹھا دینے والی تقریر ہے ان کی، اور حرام کما کر حلال گوشت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، پیپر بنانے کے لیے شادیاں کرو، جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو، زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں، حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ زوال ایسے نہیں آتا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا: جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، الطاف شاہ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر۔ جیسا کہ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، میری 2-3 ویڈیوز میں نے لوڈ کی تھی کچھ ایسے جعلی پیروں پہ، یہ دھاڑی یا جھاڑی، اس کو پتہ نہیں کیا بولیں گے، جنہوں نے یہ رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں نمازیں اور رات کو زنا۔ اسی طرح حرام کمائی والے جو حرام کما کے اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، انہی کے لیے میں ایک بات کرنے والا ہوں کہ ان کے اندر سے مجھے بہت زیادہ تنقیدیں آنا شروع ہو گئی، جو کہ بڑی حیرانگی والی بات ہے، اور میں پریشان ہو گیا اپنے ان مسلمانوں کی سوچ پہ۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، پیپر بنانے کے لیے شادیاں کرو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بڑے افسوس والی بات ہے کہ آج کا مسلمان جھوٹ بول کر اپنی کامیابی پہ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے خوش ہو کے، اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو زنا کر کے الحمدللہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے ہمارا چل رہا ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں نے ایک ویزوں کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی۔ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے، جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ من غش فلیس منا، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو۔ ان مسلمانوں کی حرکتوں کے اوپر کہ ان کی سوچ کیا کہتی ہے، ان کے کرتوت کیا کہتے ہیں، اور ان کی نمازیں، ان کی جھاڑیاں جن کو میں بیسیکلی داڑیاں کہہ رہا ہوں، یہ کس طرف لے کے جاتی ہیں، ان کے حج، عمرے، زکوٰۃ، یہ کہاں پہ لے کے جاتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں ایک نسل اور لگ جائے گی یا کیسے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور حرام کما کر حلال گوشت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو میں پہلے سے بیان کر چکا ہوں کہ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے ملکوں میں، UK وغیرہ میں یا امریکہ میں، جیسے کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ کوئی بچی پھنس جائے، لڑکی پھنس جائے، فورنر جن کے ساتھ یہ اپنا پاسپورٹ کی اپلیکیشن ڈال سکیں یا اپنے پیپرز بنا سکیں۔ سچ کا ساتھ یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تانا اگر گلا آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے؟ ایک طرف 4 پیسے ہیں، ایک طرف سچ ہے۔ کب مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سب کے پیچھے یہ دھوکہ، فراڈ، ان چیزوں کو سوچ کے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، کیونکہ میں تو کوئی عالم تو ہے نہیں، میں تو ایک بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنی نظر سے دیکھی، اپنے کانوں سے سنی۔ تو شاید لوگ مجھے دیکھنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہ ہو جتنا کہ ایک صحیح عالم کو دیکھنے میں، ان کو سننے میں انٹرسٹ ہوں گے، ان پہ یقین کریں گے۔ دھوکہ نہ دو، خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے۔
یہاں کی حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تم انہی کو دھوکہ دو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے. پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ. سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے، سچ پراپرٹی ہے. تو میں نے اسی لیے اپنی اس سپیچ کے ساتھ ہی مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک سپیچ ایڈ کی ہے، صرف انہی معاملات پہ جو آپ سن سکتے ہیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں. بائی چانس مجھے آج ملی تھی، لیکن میں نے اپنی ویڈیوز پہلے لوڈ کی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھ سے پہلے کی، کہیں پہلے کی، برمنگم میں ایک تقریر کی ہوئی ہے. تو اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویو دکھاتا ہوں، 5-6 منٹ کا ہوگا. تو آپ اس کو پلیز ضرور دیکھیں. ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ بڑے گناہوں سے بچو. چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ بھی درگزر کرتا ہے. بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو، معاف. توبہ کر لو، معاف. یہ پورا بیان سنیے طارق جمیل صاحب کا. تو یہ ایک رونگٹے اٹھا دینے والی تقریر ہے ان کی، اور یہ ساری چیزوں کا میں خود گواہ ہوں. اس سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی ہے، یہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا، سچ تو ایک عالمی صفت ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز ہے. اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو. وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں. یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو. چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کسی چیز کا دکھ نہیں ہوتا، اور وہ الٹا مجھے ہی گھر آ کے شیطان بول کے گئے کہ میں ان کا پردہ فاش کر رہا ہوں. فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ ان کا میں نے نام نہیں لیا. تو یہ جو گھر پہ آ گئے تو یہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ وہی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری مثال جو عام طور پہ چلتی ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ وہی مثال پوری ہو گئی. تو ان چیزوں پہ، ان کی سوچ پہ، ان کی داڑھیوں پہ یا جھاڑیوں پہ بہت دکھ والی بات ہے یہ سارا کچھ. اللہ ان کو ہدایت دیں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ہماری توبہ بھی قبول کرے، اللہ ان کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ. زوال ایسے نہیں آتا. 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے. جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے. ذلت مقدر ہے اس جہان میں، اس جہان. قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا. جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی. سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، ایک قوم میں ہے. انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا. میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں. آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے. یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا. رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی. زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں. حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی،
ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، بیچ میں گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو صحیح، تھوڑے 4 دن تو ہیں، آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ. لوگوں کی نظروں میں مر گئے، اللہ کی نظروں میں جی اٹھے. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس زبان پہ قابو رکھو اور اس دل پہ قابو رکھو. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے نکلو، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس پورا دو، ٹیکس میں چوری نہ کرو. میں مفتی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا سوائے جان پہ بن جائے. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.